बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, 13वीं सदी ईसवी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तैबाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफ़ाक दानिश की रुत पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनिगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत के मालिक बन गए, जिसे तारीख ने मंगोल सल्तनत के नाम से याद किया है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी मंगोल सल्तनत है। नाजरीन, मंगोल कौन थे? मंगोलों की फतूहात और जवाल पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, मंगोल कौम ऐसे खानाबदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। उन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। उस जमाने में ज्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक जोरावर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लकब दिया जाता था। कबाइली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते। नाजरीन, मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है कि ये खानाबदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते थे। मंगोल हर वो चीज जो खाई जा सके खाते थे। मौर्रिखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे और लोमड़ियां और भेड़िए उनके दस्तरखान की जीनत होते थे। खाने को कुछ न मिलता तो मंगोल इंसान का गोश्त खाने और खून पीने से भी दरेग नहीं करते थे। जहां तक मंगोलों के मजहब का ताल्लुक है तो वो शामिनिज्म और तेंगरिज्म मजहब के पैरोकार थे, जिसमें शमुन परोहत का किरदार अदा करता था। उनका यकीदा था कि शमुन रूहों को कंट्रोल करता है और हमारी हिफाजत करता है। नाजरीन, मंगोलों की तारीख पर बात करते हुए अगर खमीर का जिक्र न किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। खमीर मंगोलों की कशीद करदा मशहूर जमाना शराब थी, जिसे वो घोड़ियों के दूध से तैयार करते थे। ये शराब पीकर गुलगपाड़ा मचाना, शोर करना और मखसूस ढोल की थाप पर रक्स करना और एक दूसरे को ललकारना उनके मजहब का हिस्सा था, जो उनका पेशवा यानी शमुन खुद करवाता था। नाजरीन, मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तमोजन नामी एक सरदार की सरबराही के तहत सन 1162 ईस्वी से 1227 ईस्वी के दौरान मुत्तहिद हो गए। इन कबीलों को मजमूई तौर पर तातार कहा जाता था, मगर कुछ मुअर्रिखीन ने मंगोलों के तातार होने से इनकार किया। उनका कहना है कि मंगोल कबीले के अलावा बाकी कबीले तातार थे, मगर जब तातारियों ने मंगोल लश्करों के साथ यूरोप का रुख किया तो वहां उन्हें मजमूई तौर पर तातार या तार कहा जाने लगा। सन 1206 ईस्वी में मंगोलों ने तमोजन को चंगेज खान का लकब दिया। इस लकब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। इसके अलावा उसे खाकान यानी अजीम खान का लकब भी दिया गया। नाजरीन, मंगोलों के यहां एक अजीब रस्म थी कि अपने बेटे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रख देते। जैसे चंगेज खान का असल नाम तमोजन था और यह नाम उसके बाप ने अपने एक दुश्मन तमोजन को मारकर उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। चंगेज खान के लश्कर ऐसे तीरंदाजों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर भी तीर चलाने में माहिर थे।
اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اسی طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے اسکندر اعظم یا نیپولین اول سے بہت آگے تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، مگر جوزجانی نے چنگیز خان کو قصائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، مگر یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچو پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگ گئے۔ جب آخر کار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی تیار کیے۔ شاہراہ ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ تو محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں کے نگران نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخر کار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر یعنی تقریباً 8,000 میل گھوڑوں پر سفر طے کیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اوکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اوکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں اس نے فتح حاصل کر لی اور سنگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1236 عیسوی میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دریائے وولگا کے علاقے پر حملہ کیا، پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔
لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس کے باشندوں میں اس حد تک خون ریزی کرتے کہ تقریباً کوئی شخص زندہ نہیں بچتا۔ منگول لشکر پولینڈ اور ہنگری میں تباہی مچاتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے۔ مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے، مگر کوئی ایسی بات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ دسمبر 1241 عیسوی میں اوکتائی خان فوت ہو گیا۔ اس لیے تمام فوجی کمانڈر ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دارالحکومت قراقرم واپس لوٹے، جو 6000 کلومیٹر یعنی تقریباً 4000 میل دور واقع تھا۔ اوکتائی خان کے بیٹے کیوک خان کو خاقان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوک خان کی تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی رہبر بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے 15 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ وہ کیوک خان تک پوپ انوسنٹ چہارم کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ پوپ نے منگولوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ دوبارہ سے یورپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا۔ کیوک نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے پوپ کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہوں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ لا کر میرے پاس آؤ اور میری تعظیم کرو۔ ناظرین، سن 1251 عیسوی میں منگو خان اگلا خاقان بنا۔ اپنے بھائی قبلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سنگ سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کا رخ کیا۔ اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمشق کو شکست دی۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے منگولوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے، یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے لگے اور ان کے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، مگر عین اس وقت منگو خان کی موت کی خبر ملی۔ ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی۔ انہوں نے صرف 10,000 سپاہیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مصری فوج نے اس قدرن چھوٹے لشکر کا نام و نشان مٹا دیا۔ تاہم جنوبی چین کی جنگ میں منگول لشکر نے سنگ سلطنت کے خلاف فتح حاصل کر لی۔ قبلائی خان اس سلطنت پر حکومت کرنے لگا اور اسے یوان کا نام دیا۔ اس نے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا جو آج تک بیجنگ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1279 عیسوی کے لگ بھگ قبلائی خان نے چین کے ان علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی جہاں سنگ سلطنت کے حمایتی باقی تھے۔ اس طرح چین تقریباً 370 سال کے بعد پہلی بار متحد ہو گیا۔ ناظرین، سن 1300 عیسوی کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خان حکومت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کی تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ چین میں بھی قبلائی خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار کھونے لگے۔ چینی لوگ ناقص حکمرانوں، کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے تھے، لہٰذا انہوں نے سن 1368 عیسوی میں منگولوں کے تخت کو الٹا کر یوان سلطنت کو ختم کر دیا۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی تھم گئے۔ اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو بابا قوم خیال کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر جھیل بیکال سے گزر کر راستے میں پڑنے والا دریائے اونون عبور کرے تو وہ منگولیا پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔